نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو شاد و شاداب رکھے جو میری بات سنے پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور دائیں طرف گھنٹی کا نشان ہے اس پر کلک کریں اور اوپر والی گھنٹی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک پہنچ جائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سب سے پہلے تو اس چینل سے نئے جڑنے والے افراد سے میری درخواست ہے کہ ہماری فی الحال چلنے والی ویڈیو جو ہیں یہ کرونا وائرس کو لے کر ہے کہ دشمنان اسلام کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ مسلمانوں نے ایسی وبائی بیماری سے بچنے کے کوئی تعلیمات اور ہدایت نہیں دی ہیں، تو ان کے اس الزام کا رد کرنے اور اس کا جواب دینے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ وہ پہلے سے ویڈیو سننا شروع کریں تاکہ انہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ اور کل ہم نے جو ہے نیند سے بیدار ہو کر پاکی اور صفائی کے اہتمام کے بارے میں 4 احادیث پیش کی تھی اور اس کے پر بات رکھی تھی، اور ہم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کل پیشاب پاخانہ کے وقت پاکی اور صفائی کے اہتمام کے متعلق احادیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لہذا آج ہم آپ کے پاس اور آپ کے ساتھ بیان کریں گے پیشاب اور پاخانہ کے وقت پاکی اور صفائی کے اہتمام میں 16 احادیث اور 16 آداب۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 1، پیشاب پاخانہ کے لیے پانی یا ڈھیلا لینا۔ عن انس بن مالک قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به۔ مسلم شریف حدیث نمبر 621۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے کھلی جگہ تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لے جاتا، آپ اس سے استنجا کرتے۔ اس حدیث سے صفائی کا اہتمام معلوم ہوا، کیونکہ اگر پانی پہلے سے نہ لیا اور ضرورت کے وقت نہ ملا تو گندگی اور پھیلے گی۔ نمبر 2، پیشاب پاخانہ کے لیے نیزہ ساتھ لینا۔ عن عطاء بن ابی میمونۃ سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إدابة من ماء وعنزة يستنجي بالماء۔ بخاری شریف حدیث نمبر 152۔ ترجمہ، حضرت عطا بن ابی میمونہ نے بیان کیا کہ انہوں نے انس بن مالک سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاخانے کے لیے جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی حاصل کرتے تھے۔ نیزہ ساتھ لے جانے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر زمین سخت ہے تو اسے تھوڑا کھود کر نرم کیا جا سکے تاکہ پیشاب سے چھینٹے زمین سے ٹکرا کر بدن پر نہ لگے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زہریلے جانور جیسے بچھو وغیرہ سے حفاظت بھی کی جا سکے۔ تو اس حدیث سے صفائی کا اہتمام اور اپنی ذات کی حفاظت کرنا معلوم ہوا۔ اس کی جگہ پہ لکڑی بھی لے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، سر ڈھانپ کر اور جوتا پہن کر جانا۔ کان اذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه۔ کنز الامال حدیث نمبر 17876۔ ترجمہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو جوتے پہن لیتے اور اپنے سر کو ڈھانپ لیتے۔ نمبر 4، پیشاب پاخانہ کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 20۔
ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے اس طرح جگہ ڈھونڈتے تھے جس طرح مسافر اترنے کے لیے جگہ ڈھونڈتا ہے، یعنی ڈھلان والی جگہ ڈھونڈتے تھے تاکہ پیشاب کے چھینٹے بدن پر نہ لگیں۔ تو اس حدیث سے بھی صفائی اور پاکی کا اہتمام معلوم ہوا۔ نمبر 5، بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: من حدثكم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 12۔ ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو تم سے یہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا، یعنی اس کو سچ مت ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹے پیر وغیرہ پر لگ جاتے ہیں، اس لیے بیٹھ کر پیشاب کرنا بھی صفائی کے اہتمام میں سے ایک ہے۔ نمبر 6، پیشاب پاخانہ کے چھینٹوں سے بچنا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین جدیدین فقال: انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستنزہ من بولہ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 347۔ ترجمہ: حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نئے قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں آدمیوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کا عادی تھا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حالات پر مطلع فرما کر اپنی امت کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی ترغیب دی اور تعلیم دی ہے تاکہ صفائی کا اہتمام ہو۔ نمبر 7، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 239، مسلم شریف حدیث نمبر 282۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اسی میں غسل کرنے لگے، کیونکہ یہ پاکی، صفائی اور ادب کے خلاف ہے۔ نمبر 8، بیل یعنی سوراخ میں سانپ یا بچھو وغیرہ کے سوراخ میں پیشاب نہ کریں۔ عن عبداللہ بن سرجس ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا یبولن احدکم فی جحر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 34۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بیل یعنی زمینی سوراخ میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ زہریلے جانور سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ راستے میں پیشاب نہ کرنے۔ نمبر 9، راستے میں پیشاب نہ کرے۔ عن سالم بن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی علی قارعۃ الطریق او یضرب الخلاء علیہا او یبال فیہا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 330۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں نماز پڑھنے سے یا قضاء حاجت کرنے سے یا پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ راستے کو گندا کرنا ہے اور اسلام صفائی سکھاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو شریعت 1400 سال سے راستے کی صفائی کی تعلیم دے رہی ہے وہ انسان کے جسم کی صفائی کا کتنا اہتمام کرتی ہوگی۔ نمبر 10، بائیں پیر پر ذرا زور دے کر بیٹھنا۔ ان رجل من بنی مدلج ان ابیہ قال: قدم علینا سراقۃ بن جعشم فقال: علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدنا الخلاء ان یعتمد اليسر وینصب الیمنى۔ ترجمہ: بنی مدلج کے ایک راوی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے فرمایا کہ ہمارے پاس سراقہ بن جعشم آئے، بس فرمایا کہ ہمیں رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ قضاء حاجت کے لیے جائیں تو اپنے بائیں پیر پر تھوڑا زور دیں اور دایاں پیر تھوڑا اونچا رکھیں۔ اس طرح بیٹھنے سے آسانی کے ساتھ پاخانہ نکل جاتی ہے، اور بیت الخلا جیسی جگہ جہاں بغیر سخت ضرورت کے کوئی جانا نہیں چاہتا وہاں زیادہ دیر بیٹھنا نہیں پڑتا ہے۔ نمبر 11، داہنے ہاتھ سے شرمگاہ نہ پکڑے۔ نمبر 12، داہنے ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے۔ عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه۔ مسلم شریف حدیث نمبر 613۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو قتادہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی پیشاب کرتے وقت اپنا عضو خاص یعنی شرمگاہ دائیں ہاتھ میں نہ پکڑے نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، یعنی پیشاب پاخانہ صاف کریں۔ کیونکہ داہنا ہاتھ اچھے اور صاف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جگہیں گندگی کی ہیں، اس لیے اس میں بھی ایک طرح کی صفائی کا لحاظ ہوا جیسا کہ بعد والے حدیث میں آئے گا۔ بائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كانت يد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 33۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا ہاتھ وضو اور کھانے جیسے کاموں کے لیے مخصوص تھا اور بایاں ہاتھ استنجا اور دیگر مکروہات وغیرہ میں استعمال کرتے تھے۔ نمبر 14، پانی سے استنجا کرنا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به۔ مسلم شریف حدیث نمبر 621۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کھلی جگہ تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لے جاتا، آپ اسے استنجا کرتے۔ پیشاب کے بعد پانی سے شرمگاہ کو دھو لینا بھی صفائی کے اہتمام میں سے ہے، کیونکہ عام طور پر پیشاب کرنے کے بعد کچھ چھینٹے پیشاب کے نالے میں ہی رہ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں تو چیٹے ازار وغیرہ کو لگ جاتے ہیں اور کپڑوں کو ناپاک کرتے ہیں، اس لیے دھونا ضروری قرار دیا تاکہ گندگی اور ناپاکی مسلمان کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ نمبر 15، لیل اور ہڈی سے استنجا نہ کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يستنجى بروث او بعظم وقال انهما لا يطهران۔ ترجمہ، دارقطنی حدیث نمبر 165۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیل اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں گندی ہیں اور گندگی کو دور کرنے کے لیے پاک اور صاف چیز استعمال کی جاتی ہے۔ گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ تو اور گندا کر دیتی ہے۔ نمبر 16، استنجا کے بعد مٹی سے ہاتھ ملنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء في ثور او ركوة فاستنجى۔ قال ابو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الارض ثم اتيته بإناء آخر فتوضأ۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 45۔ ترجمہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا یعنی رفع حاجت کے لیے جاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیالے یا چھوٹی بالٹی میں پانی لے آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا کر لیتے۔ امام ابو داؤد نے کہا واقعی کی حدیث میں ہے پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑتے، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک اور برتن لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو کرتے۔ مٹی پر ہاتھ کی صفائی کے اہتمام کے لیے ملتے تھے۔ مٹی پر ہاتھ صفائی کے اہتمام کے لیے ملتے تھے کہ ہاتھ پر بدبو اور کسی بھی قسم کی گندگی کے آثار باقی نہ رہیں۔
پیشاب پاخانہ کے وقت صفائی کے اہتمام کو لے کر اوپر 16 آداب بیان کیے گئے اور ممکن ہے کہ کچھ آداب ہماری نظروں سے باقی بھی رہ گئے ہوں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جس شریعت میں پیشاب پاخانہ میں صفائی کی اتنی تعلیم اور تاکید دی گئی ہے، اس شریعت میں پوری زندگی میں صفائی کی کتنی اہمیت دی ہوگی۔ اور آج کا وقت تو سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے کیا فوائد ہیں وہ آج یہ لوگ بیان کر رہے ہیں جنہیں پیشاب کرنا بھی نہیں آتا ہے کہ آدھا پیشاب پیٹ میں ہی کر لیتے ہیں۔ اور اس پر اب تو مختلف کتابیں بھی لکھ دی گئی ہیں کہ سائنس کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا قدر ہے اور کیا قیمت ہے، مگر افسوس کہ شریعت کے ماننے والے آج سب جگہ پر بدنام ہیں۔ چاروں طرف سے گندگی کا الزام مسلمانوں پر ہی لگتا ہے۔ گھر، مکان، بنگلہ، محلہ دیکھیں، گلی کوچے دیکھیں، گاؤں شہر دیکھیں، گندگی سب سے زیادہ مسلمان کے وہاں نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیا ہم خود ہی اوروں کے لیے ہدایت میں رکاوٹ کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں؟ خدا را ذرا سوچیں اور اپنی زندگی اسلام کے طور و طریق پر ڈالیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دے اور کمنٹ میں شکریہ لکھ دے اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔